تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي الذي لا نبي بعده. بزرگان محترم، عزیز سامعین، آج ہم بہت ہی اہم موضوع اسلام کا اللہ جل شانہ کی کتاب کلام مجید سے سننے جا رہے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 208، 209، 210، 211۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک بات کا سبق دیا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ نماز تو جو ہیں وہ مولوی صاحب سے پوچھ کے سیکھ رہے ہیں اور اللہ کے حکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر رہے ہیں، لیکن باہر کی زندگی میں اپنی مرضی سے جی رہے ہیں۔ روزہ جو ہیں وہ مفتی صاحب کو مسائل پوچھ کے شریعت کے مطابق روزے کا احکام کر رہے ہیں، لیکن رزق جو ہے اس کی کمائی اور اس کا خرید و فروخت اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنی مرضی سے نہ ہو، اسلام میں مکمل داخل ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اور ماننا کس کے اندر ہوتا ہے، نہ ماننا کس کے اندر ہوتا ہے، یہ بھی ان آیات میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب بعض وہ حضرات جنہوں نے تورات پڑھی تھی اور اس کی باتوں پر عمل کر رہے تھے، اور جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی تو دل میں یہ خیال کیا کہ دونوں شریعتوں پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ نے روک لگا دی۔ عمل تو مکمل شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرنا ہوگا۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر حق بات آنے کے بعد بھی سیدھی راہ سے بھٹک گئے، پھسل گئے، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، حکیم بھی ہے، حکمت والا ہے، دنیا میں پکڑے گا نہیں، آخرت میں چھوڑے گا نہیں۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ یہ لوگ حق بات آنے کے بعد بھی یہ سوالات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں بادلوں میں فرشتوں کے ساتھ آ جائے اور خدا کے حکم سنا دے کہ میں اللہ ہوں اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوگا، اللہ ہی کی طرف تمہارے فیصلے لوٹ کر جانا ہے، وہ خود فیصلہ سنانے والا ہے۔ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہی لوگوں کے خاندانوں سے پوچھئے جنہیں ایسے سوالات پیدا ہو رہے ہیں، جو بضد ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ۔ آپ بنی اسرائیل سے سوال کیجئے کہ ان کے پاس کتنے ہی دلائل ان کی قوموں میں اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبیوں کے ہاتھوں پر ظاہر فرمائے، معجزات ظاہر فرمائے، دلیلیں نازل فرمائی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْ۔ جبکہ اللہ جل شانہ کی جانب سے دلائل آ جائیں پھر بھی جس کو بدلنا ہے، جس کو نہیں ماننا ہے، بدل جائے، تو یاد رکھیے ان اللہ شدید العقاب، اللہ جل شانہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ دلیل آ گئی، حق بات واضح ہو گئی، اور اللہ کا کلام ان باتوں کو بیان کر رہا ہے، پھر بھی نہ مانے تو دنیا کے اندر اللہ جل شانہ نے مہلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اللہ جل شانہ ساری زندگی کا جب حساب لے گا تو بات واضح ہو جائے گی۔
ان آیات کریمہ میں امت مسلمہ کو 3 باتیں بتائی گئی۔ پہلی بات، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ دوسری بات، جس طرح یہودیت والے بے جا سوالات کرتے تھے، ایسے غلط سوالات سے، فضول سوالات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تیسری بات، جب واضح دلائل آ جائیں تو اپنے آپ کو ان دلائل کے اندر فرما بردار بناؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔